نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ پیغام تمام دنیا والوں کے لیے ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے دہشت گرد نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دینی مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مسلمان کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ انسان، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں، اور یہی ہمارے رب ذوالجلال کا حکم ہے، یہی ہمارے محبوب کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات ہمیں سکھائی ہیں، اور مدارس میں ہی کلام مجید ہی پڑھایا جاتا ہے۔ جس کلام پاک کی یہ تعلیم ہو تو اس مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح مدارس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی قوموں میں ایک نبی تھے جنہیں چونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے اس چونٹی اور دوسری اس رو میں جتنی چونٹیاں تھیں ان سب کو مار دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ ایک نے کاٹا، سزا سب کو کیوں دی؟ اب دیکھیں اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں۔ تو جن مدارس میں حدیث رسول یہ پڑھائی جاتی ہو تو وہ مدارس والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح فقہ کا مسئلہ ہے، آپ علماء کرام و مفتیان کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، شب برات میں پٹاخے پھاڑنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایذاء مسلم ہے، کوئی مسلمان ڈر جائے گا، کوئی سویا ہوا ہے تو ڈر کے اٹھ جائے گا، اس لیے یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں فقہ میں بھی یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اب جس مدرسے میں، جن مدارس میں حدیث رسول پڑھائی جاتی ہو، کلام مجید کی تعلیم دی جاتی ہو اور فقہ کی یہ تعلیمات دی جاتی ہوں، تو وہ مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اب میرا پوری دنیا سے یہی سوال ہے، اور خصوصاً مغربی لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کیسے دہشت گرد ہے مسلمان، اور مدارس والے کیسے دہشت گرد ہیں جبکہ ان کے مدرسوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اب میرا سوال یہ حقوق کی تنظیموں سے بھی ہے، انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں، اب آپ کو یہ ظلم دکھائی نہیں دیتا جو قندوز میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، مدارس پر بم برسائے گئے؟ اب میرا یہی سوال میڈیا والوں سے ہے کہ آپ کو یہ ظلم دکھائی نہ دیا کہ آپ نے خبر تک نہ چلائی چند کے علاوہ؟ اب کہاں گئے آپ کا فرض منصبی؟ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ انڈیا کی ایک اداکارہ سری دیوی مرتی ہے تو آپ اس کی خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک ہفتہ چلاتے ہیں۔ یہاں دینی مدارس کے بچوں کا خون بہا دیا گیا اور آپ کی غیرت جاگی نہیں۔ اب آپ کا فرض منصبی کدھر چلا گیا؟ تو میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس والے دہشت گرد نہیں ہوتے، مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، بلکہ مدارس والے اپنے ملکوں سے، تمام ملکوں سے محبت کرتے ہیں، تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں تعلیم امن کی دی جاتی ہے، محبت کی دی جاتی ہے، اخوت کی دی جاتی ہے، نہ کہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے خدا را، یہ دین کے بقا کی جگہ ہیں۔ ان علماء کرام سے بھی محبت کیجئے، حافظ قرآن سے بھی محبت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بئر معونہ کا واقعہ موجود ہے کہ حفاظ کرام کو شہید کیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان شہید کرنے والوں کے لیے جنہوں نے یہ خبیث کھیل کھیلا، ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، فجر کی نماز میں بد دعائیں کرتے تھے ان کے لیے پورا 1 مہینے تک۔ جنہوں نے حافظ قرآن قاریوں کو، صحابہ کرام کو شہید کیا تھا،
تو جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ رب العزت ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قراء حضرات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔